نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاد سے متعلق احکامات اور مبانی کو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت بڑا عام طور پر معنی اور رکاوٹ ایک مسلمان جماعت کے لیے پیدا ہو جاتی ہے، وہ جماعت کے اندر خلفشار اور سازشی گروہ کا پیدا ہو جانا ہے کہ ایک سازشی گروہ اپنے مفاد کی خاطر جماعت میں شامل ہو جاتا ہے اور وہ ہر موقع پر اس مسلمان جماعت کو نقصان پہنچانے کی اور اپنے مفاد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن مقدس نے اس سورہ مبارکہ میں تفصیل کے ساتھ اس مفاد پرست گروہ کی خصوصیات، صفات اور علامتیں ذکر کی جس سے مسلمان جماعت متنبع ہو جاتی ہے کہ ایسے لوگوں کو وہ جماعت میں کوئی نمایاں حیثیت نہیں دیتی اور ان کے ساتھ معاملہ احتیاط کا برتی ہے اور خود اپنے آپ کو ان خصلتوں سے دور رکھتی ہے۔ گزشتہ درس میں بھی منافقوں کی کچھ رویوں کا ذکر ہوا، یہاں سے پھر اللہ نے ایک دوسری قسم کے منافقوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ وہ منافق ہوتے ہیں جو مالی اعتبار سے اعتراضات کرتے ہیں۔ ان کا مقصد ہی کیونکہ مال بنانا ہوتا ہے، مال حاصل کرنے کے لیے جب وہ مسلمان جماعت کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور ان کا مقصد ہوتا ہے کہ اب جو غنائم، جو اسی طرح مال کی فراوانی ہوگی اس میں سے ہمیں بھی حصہ ملے گا۔ چنانچہ اسی طرح کے منافقین کچھ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مال کی تقسیم کے حوالے سے اعتراض کر دیا کہ حضور علیہ باللہ عدل اور انصاف سے کام نہیں لیتے کہ مال ہمیں جس طرح دینا چاہیے تھا اس طرح ہمیں نہیں ملتا بلکہ دوسروں کو دیتے۔ غزوہ حنین و حوازن کے بعد جو مال غنیمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خاص طور پر ان 9 مسلموں کو زیادہ دیا جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کے دلوں کی تعلیف کی خاطر کہ ان کے دل اور اسلام کے قریب آ گئے اور اسلام کو سمجھنے کا قریب سے ان کو موقع ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سابقین الاولین کی بنسبت ان 9 مسلموں کو زیادہ مال دیا تو کچھ منافق حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے لگے۔ ذوالخویسرہ نامی ایک منافق کہنے لگا اے پیغمبر آپ عدل سے کام لیں فإنک لم تعدل۔ آپ نے علیہ باللہ وہ کہنے لگا کہ عدل سے کام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناگواری ہوئی اور آپ نے فرمایا اگر میں نے عدل نہیں کیا تو اور کون ہے جو دنیا میں عدل کرے گا؟ پیغمبر اسلام تو دنیا میں عدل کی نمائندہ ہی بن کر آئے۔ تمام انبیاء علیہ السلام دنیا میں آتی ہی اس لیے ہیں کہ دنیا میں عدل و انصاف کا نظام قائم کریں۔ خود قرآن نے سورہ حدید کے اندر اس بات کو واضح کر دیا ہے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ ہم نے کتابیں اس لیے نازل کی، ہم نے انبیاء اس لیے بھیجے ہیں تاکہ لیقوم الناس بالقسط، انسانیت میں عدل و انصاف قائم کریں
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس مقصد کے لیے اعلیٰ ترین نمونہ تھے۔ تو آپ نے فرمایا فقد خبت وخسرت، پھر تو بڑی خسارے نقصان کی بات ہے کہ فإن لم أعدل، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر اور کس سے عدل کی توقع رکھی جا سکتی۔ اسی طرح معتب بن بشیر نامی ایک منافق تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اسی طرح کا الزام لگایا کہ یہ جس کو چاہتے ہیں اپنوں کو نواز دیتے ہیں، عدل کی بنیاد پر تقسیم نہیں کرتے۔ قرآن مجید نے ان کی اسی طرح کے اعتراضات کو یہاں ذکر کر کے اس کا جواب دیا ہے۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ان منافقوں میں سے وہ بھی ہیں جو آپ پر صدقات و زکوٰۃ کے خرچ کرنے میں آپ پر طعنے مارتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، آپ پر عیب لگاتے ہیں کہ آپ انصاف سے کام نہیں کرتے۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر مال ان کو مل جائے تو پھر تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں، پھر ان کا کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کو ملنا چاہیے۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور اگر ان کو نہیں ملتا تو پھر یہ ناراض ہو جاتے ہیں، پھر باتیں بنانے لگ پڑتے ہیں۔ إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ قرآن کہہ رہا ہے کاش کہ یہ لوگ جو کچھ ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے دیا ہے، اللہ کے رسول دیتے تو سب کو ہیں، یہ الگ بات ہے کہ کسی کو زیادہ دیتے ہیں، جب ضرورت سمجھتے ہیں اس کو زیادہ دینے کی تو اس کو زیادہ دیتے ہیں۔ جو کچھ ان کو اللہ اور اس کے رسول نے دیے ہے، اگر یہ اس پر راضی ہوتے اور کہتے حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اور کہتے سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، ان قریب اللہ ہمیں اپنے فضل سے اور دے گا، اور مال آئے گا تو اللہ اور اس کا رسول ہمیں اور دے گا، ہمیں تو اللہ مقصود ہے، انا الی اللہ راغبون، ہم تو اللہ کے احکامات کی تعمیل چاہتے ہیں، ہم اسلام اس لیے ہم نے قبول نہیں کیا، یا دین کی کوئی خدمت ہم اس لیے نہیں سر انجام دے رہے کہ اس سے مقصود مال ہم بنانا چاہتے ہیں، ہمیں تو اللہ کی رضا اور خوشنودی مقصود ہے، انا الی اللہ راغبون۔ دین کا کام کرتے وقت دین دار آدمی کو جو دین کا کام کر رہا ہے اس کے پیش نظر صرف اللہ کا دین ہی ہونا چاہیے، اللہ کی خوشنودی ہی ہونی چاہیے۔ ہاں ضمناً اس کے نتیجے میں کچھ مال وغیرہ آ رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ حسبنا اللہ، لیکن اس کے پیش نظر کیا ہونا چاہیے، انا الی اللہ راغبون، کہ ہم تو اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ان کی اس طرح کی تمام اور لالچ کی جڑ ختم کر دی کہ خود مصارف زکوٰۃ و صدقات متعین کر دیے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت پر بھی نہیں چھوڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ اموال کی تقسیم کا معاملہ اتنا اہم تھا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر پر بھی نہیں چھوڑا، بلکہ خود اس کو بیان کر دیا کہ یہ زکوٰۃ و صدقات کا مال کن لوگوں پر خرچ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ نام نہاد مسلمان ہیں، ہر ایک آدمی اپنے آپ کو زکوٰۃ اور صدقات کے فنڈ کا مستحق سمجھ کر وہ اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کرے، بلکہ وہ ان مصارف 8 قسم کے مصارف قرآن نے یہی ذکر کی ہیں جن پر زکوٰۃ خرچ کرنی چاہیے۔ فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، بے شک یہ جو صدقات ہیں، صدقات کا لفظ عام ہے، یہ صدقات واجبہ اور فرائض اور نوافل سب پر بولا جاتا ہے، بلکہ مال غنیمت بھی اسی میں شامل ہے۔ زکوٰۃ ہو، مال غنیمت ہو، یا صدقہ نفلی ہو، واجب ہو، کوئی بھی ہو، اس کا مستحق سب سے پہلے وہ انسان ہے جو فقیر ہے۔ فقراء کے لیے، فقراء یہ سب سے زیادہ اس کا حق رکھتے ہیں۔ فقیر اسے کہتے ہیں جو بیچارہ بالکل کنگال ہے، تہی دست ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور ضرورت کے مطابق بھی نہیں ہے، وہ اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کچھ نہیں رکھتا، وہ فقیر ہے، لیکن خوددار ہے، لوگوں سے سوال نہیں کرتا، بھیک نہیں مانگتا، حالت اس کی کافی کمزور ہے۔ للفقراء، تو ایسے لوگ سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ یہ صدقات ان پر خرچ کیے جائیں۔ اور دوسرا والمساکین، مسکین کے اوپر مال کو خرچ کرنا چاہیے۔
مسکین اس کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ مسکین وہ ہوتا ہے جس کی حالت مسکنت کی ہو، اتنی بات تو نہیں ہے کہ بالکل ہی وہ فقیر کی طرح خالی ہے، بلکہ خود ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکین کی وضاحت کی ہے اور فرمایا کہ فقیر وہ ہے، مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس ایک وقت کے لیے تو ہے لیکن دوسرے وقت کے لیے اس کے پاس نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں اس کی سابقہ حالت کو دیکھ کر کہ یہ صاحب حیثیت ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف۔ وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے، عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مالدار ہیں، لیکن وہ بیچارہ اس کی حالت ایسی ہے کہ ابھی ایک وقت اگر کھانے کے لیے ہے تو دوسرے وقت میں ضرورت پوری کرنے کے لیے اسے اپنے گھر کی کوئی نہ کوئی چیز بیچنی پڑے گی، کسی وقت فریج بیچنی پڑے گی، کسی وقت بیڈ بیچنا پڑے گا، کسی وقت اس میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کوئی اور سامان بیچنا پڑے گا۔ اس کے وسائل معاش نہیں ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہو۔ ضرورت پوری کرنے کے لیے جو ہے وہ اسی طرح کا عمل کرتا ہے کہ جو کچھ گھر کا سامان ہے وہی بیچتا ہے، تو اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ تو مسکین جس کی حالت مسکنت کی ہو، ٹوٹی ہوئی حالت ہو کہ وہ اپنے گزر بسر کے لیے اتنی نئی وسائل رکھتا کہ وہ اپنی ضرورت پوری کر سکے۔ اور تیسرے درجے کے وہ لوگ ہیں والعاملین علیہا، جو خود یہ زکوٰۃ کا فنڈ جمع کرنے والے ہیں۔ زکوٰۃ جمع کرنے والوں پر بھی زکوٰۃ خرچ کی جائے گی۔ یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ دین اسلام نے باقاعدہ اسلام کا ایک نظام دیا ہے، اس کو اپنے اختیار پر نہیں چھوڑ دیا کہ جو چاہے جس طرح چاہے عمل کر لے اور اس کا کوئی نظم نہیں ہے۔ قرآن میں جا بجا نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ بہت سارے لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ نماز پڑھنے اور قائم کرنے میں کیا فرق ہے، حالانکہ قرآن میں جگہ جگہ فرمایا گیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا وآتوا الزکاۃ۔ نماز کو قائم کرنا ایک نظم کے تحت ہوتا ہے۔ مثلا جمعہ قائم کرنا ہے، جمعے کی نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے امام وقت، امیر، جو بھی حکمران یا اس کی طرف سے متعین کوئی گورنر، کوئی ایس ایچ او، کوئی ڈی ایس پی، جو بھی اس کی طرف سے مقرر نمائندہ ہوگا وہ آ کر جمعے کا نظام قائم کرے گا۔ اس کے لیے باقاعدہ وہ خطبہ دے گا اور بتائے گا کہ اس پچھلے ہفتے میں ہم نے اپنے ملک کی ترقی کے لیے کیا کچھ اقدامات کیے ہیں اور آئندہ ہفتے ہم کیا کرنے چلے ہیں۔ اسی طرح نماز ہے تو ایسے نہیں ہے کہ اپنے طور پر جو چاہے پڑھ لے، جہاں چاہے پڑھ لے، بلکہ اس کا بھی نظام ہے کہ ایک امام کے پیچھے اور اس کی ابتدا میں ایک جگہ مقرر ہو مسجد کی، وہاں پہنچے اور وہاں جا کر اس امام کے پیچھے اس کی ابتدا میں وہ امام کی بھی خصوصیات ہیں کہ کن صفات کا وہ امام ہونا چاہیے، اس کے پاس علم ہو، تقویٰ ہو، اس کی حیثیت باقیوں کی بنسبت نمایاں ہو، لوگوں کو اس کی اتباع اور پیروی کرنے میں کسی قسم کی آر محسوس نہ ہوتی ہو، تو وہ ایسا امام اس کی ابتدا میں نماز کو پڑھنا ہے، نماز قائم کرنی ہے، تو اس کا ایک باقاعدہ نظام ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ جو ہے اس کا ایک نظام ہے، یہ نہیں ہے کہ اپنے طور پر صاحب ثروت لوگ وہ چند لوگوں کو کیا کر دیں، پیسے بانٹ دیں، اس کا طریقہ یہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے باقاعدہ نظام ہے کہ حکومت کی طرف سے ایسے عاملین مقرر کیے جاتے ہیں جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں۔ یہ باقاعدہ اسلام کی طرف سے ایک ٹیکس ہے، جیسے انکم ٹیکس گورنمنٹ لگاتی ہے، حکومتیں لگاتی ہیں اپنے شہریوں پر، اور اس کے ذریعے سے مملکت کے اخراجات کو پورا کیا جاتا ہے، اسی طرح اسلامی اسٹیٹ نے ایک ٹیکس سمجھو لگایا ہے، اور وہ ٹیکس زکوٰۃ کی صورت میں ہے، اور وہ گورنمنٹ وصول کرتی ہے۔ صدر اول میں، دور اول میں زکوٰۃ ہمیشہ حکومت وصول کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت کے بعد منکرین زکوٰۃ نے یہی تو کہا تھا کہ بھئی زکوٰۃ ہم اپنے طور پر دیں گے، ہمارے مال ہیں، ہم اپنی مرضی سے دیں گے، حکومت کو ہم جمع نہیں کروائیں گے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، کہ جس نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان میں فرق کیا میں اللہ کی قسم ان کے خلاف جنگ کروں گا۔ اور حضرت ابوبکر نے جنگ کی۔ اس وقت حالات بھی اتنے مخدوش تھے کہ دشمن کی طرف سے بھی خطرہ اور ڈر لگا ہوا تھا کہ وہ مدینہ پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لشکر کو روانہ کیا۔ زیادہ تر فوجی اور نوجوان اسامہ کے لشکر میں دشمن سے لڑنے گئے ہیں۔ ادھر بہت سارے قبائل انہوں نے زکوٰۃ کے دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ حضرت عمر جیسے جلیل القدر اور بہادر و دلیر صحابی نے بھی کہا کہ ابھی آپ ذرا نرم رویے اختیار کریں اور ان کو تھوڑی چھوٹ دے دیں کہ ٹھیک ہے نماز تو پڑھتے ہیں نا، اسلام کا انکار تو نہیں کیا، صرف یہی کہا ہے نا کہ زکوٰۃ ہم بیت المال میں جمع نہیں کروائیں گے، تو آپ ان کے ساتھ اتنی سختی نہ کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر تو زمانہ جاہلیت میں تو بڑا دلیر بنا پھرتا تھا اور اب بزدل ہو گیا ہے۔ اللہ کی قسم اگر میرا کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا اور مدینہ میں آ کر مجھے جانور وہ مجھے نوچ بھی ڈالیں گے، درندے مجھے نوچ بھی ڈالیں گے، تب بھی میں اللہ کے اس حکم سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میں اس آدمی سے جو ایک رسی بھی زکوٰۃ کی بیت المال میں جمع کرواتا تھا نہیں دے گا تو میں اس کے خلاف بھی جنگ کروں گا۔ تو اگر کوئی جماعت زکوٰۃ کا انکار کر دیتی ہے یا اسی طرح نماز کا نظام اس طریقے سے جو ایک شریعت نے بتایا اس طریقے سے قائم کرنے سے انکار کر دیتی ہے تو ان کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا گیا، چاہے وہ کلمہ ہی پڑھتے ہو۔ تو زکوٰۃ باقاعدہ ایک اس کا نظام ہے، حکومت اس کو وصول کرے اور پھر حکومت اس کو خرچ کرے ایک طریقے سے۔ اب یہاں اس طریقے سے کہ صاحب ثروت جو ہیں وہ سال میں اپنی مرضی سے چند توڑے چند ٹکے غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں، اس سے معاشرے کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس سے معاشرے میں مزید بگاڑ پیدا ہوتا ہے، غربت اور بڑھتی ہے۔ وہ بیچارے تہی 10 لوگ پورا سال انہی سیٹوں اور امیروں اور زر اور دولت رکھنے والوں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ جناب یہ پچھلے سال انہوں نے ہمیں زکوٰۃ دی اب پھر زکوٰۃ دیں، اور وہ ان کو اپنا غلام بناتے ہیں، ان سے کام لیتے ہیں، ووٹ لیتے ہیں زبردستی۔ جب دیہاتوں میں چلے جاؤ، میں تو دیہاتوں سے ایک دیہات سے تعلق رکھتا ہوں نا، وہاں جو زکوٰۃ کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں یا زکوٰۃ دیتے ہیں وہ بیچارے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں الیکشن آتے ہیں تو ووٹ ان کو دینے پر مجبور ہوتے ہیں، کوئی اپنی آزادی سے وہ رائے بھی نہیں دے سکتے، ووٹ بھی نہیں دے سکتے۔ ووٹ ایک رائے ہوتی ہے نا، آزادی کے ساتھ آپ رائے دینا چاہتے ہیں کہ کون زیادہ مملکت کا نظم چلانے کے اہل ہے، لیکن وہ نہیں دے سکتے اور ان سے کام لیتے ہیں۔ تو یاد رکھو اس طریقے سے نظم زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ بھی باقاعدہ ایک حکومت کے تحت ہوتی ہے۔ اگر حکومت کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ اس حکم کو قائم نہیں کیے ہوئے، وہ اس زکوٰۃ کے پیسے کو اپنی عیاشیوں میں خرد برد کر دیتے ہیں، اس طرح کا سوال صحابہ کے دور میں بھی پیش ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس کا جواب یہ دیا کہ چاہے وہ غلط طریقے سے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعض صحابہ نے کہا کہ اب تو حکمران کیا کرتے ہیں، اس زکوٰۃ کے پیسے کو اپنی خوشبوؤں، اپنے عطروں میں، اپنے لباسوں میں، اپنی عیاشیوں میں استعمال کرتے ہیں، تب بھی ان کو زکوٰۃ نہیں فرمایا، تب بھی زکوٰۃ انہیں کو دو، کیونکہ زکوٰۃ ایک باقاعدہ نظام ہے۔ جب 7ویں صدی میں مسلمانوں کا حکومتی نظام کمزور ہو گیا، تتاریوں کا غلبہ ہو گیا، منگول غالب آ گئے، اس وقت پھر علماء نے، فقہاء نے اس کی اجازت دی کہ اب حکومت تو اسلام کی ہے ہی نہیں ہے، غیر مسلموں کی ہے۔ یا اسی طرح ہندوستان میں جب انگریز کا غلبہ ہو گیا اور انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی تو اس کے بعد تو پھر اب حکومت کو زکوٰۃ دینا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ پھر علماء نے اس کی اجازت دی کہ اپنے میں سے کسی ایک کو امیر مقرر کریں، اس کے پاس زکوٰۃ جمع کروائیں اور وہ ایک حکمت عملی کے تحت زکوٰۃ خرچ کریں۔ جیسے دنیا کے دوسرے کام سر انجام دینے کے لیے انجمنیں بنتی ہیں، کمیٹیاں بنتی ہیں، ایک کمیٹی ہو اور اس کمیٹی کا کوئی سربراہ ہو اور اس کے پاس سارے لوگ اس علاقے کے فنڈ جمع کروائیں اور وہ اس علاقے کے مسئلے کو حل کریں۔
تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، زکوٰۃ کا بھی اصول یہ ہے کہ جس علاقے کے مالداروں کی زکوٰۃ ہو وہیں کے غرباء پر خرچ ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجتے ہوئے کہ وہاں کے مالداروں سے زکوٰۃ لینی ہے اور وہاں کے غریبوں پر کیا کرنی ہے، خرچ کرنی ہے۔ تو ہر علاقے کی کمیٹی ہونی چاہیے اور وہ اپنا کوئی ایک سربراہ مقرر کر لیں جس کے پاس زکوٰۃ جمع کروائیں، اور وہ ایک حکمت کے تحت خرچ کرنا ایسے نہیں ہوتا ہے کسی کو اتنا توڑے دے دیے اتنے پیسے دے دیے، بلکہ ایسے طریقے سے خرچ کریں کہ کل وہ بھی دینے والے کی صف میں شامل ہو، لینے والا نہ رہے۔ یہی تو تھا صحابہ کرام نے جو خرچ کرنے کا اصول بنایا۔ وہاں آپ بار بار یہ لفظ سنتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ جو زکوٰۃ لینے والا تھا، دوسرے وقت میں وہ دینے والا تو تھا، لینے والا نہیں تھا۔ پھر دینے والے تو نظر آتے تھے، لینے والا کوئی نہیں دیکھتا تھا۔ وہ اسی صورت میں تھا کہ انہوں نے اس طریقے سے خرچ کیا۔ مثلا خرچ کرنے کی حکمت کیا ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سائل آیا، اس نے حضور سے آ کر سوال کیا کہ اللہ کے رسول میرے پاس کچھ نہیں ہے، میری کچھ مدد کریں۔ آپ نے فرمایا کچھ تو ہوگا گھر میں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول گھر میں ایک پیالہ ہے، ایک کمبل ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ فرمایا اچھا وہی لے کر آؤ۔ کمبل اور پیالہ منگوایا، مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بولی لگوائی۔ جس نے سب سے زیادہ اس کی رقم دی اس کو بیچ دیا، اور اس رقم کے ان دراہم کے دو حصے کیے۔ آدھے دیے کہ جاؤ ابھی فوراً سامان راشن خرید کر گھر کا خرچہ پورا کرو، اور آدھے میں سے فرمایا جاؤ بازار سے کلہاڑا خرید کر لاؤ، اور جنگل سے ایک لکڑی کا دستہ وہ بھی لے کر آؤ۔ وہ جب لے کر آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلہاڑے میں خود دستہ ڈال کر فرمایا کہ اب یہ کلہاڑا لے جاؤ جنگل میں، اس سے لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچو، اور اس سے جو قیمت حاصل ہو اس سے گھر کا نظام چلاؤ۔ اس نے اس طریقے سے سلسلہ شروع کیا۔ چند دن کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا بڑا خوش اور کہنے لگا اللہ کے رسول اللہ نے مجھے اب مالدار کر دیا، اتنی دولت میرے پاس اب جمع ہو گئی۔ فرمایا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مستقل مسئلہ حل کر دیا۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے پاس وسائل نہیں ہیں، میں کیسے اپنے گھر کا نظام چلاؤں، لیکن حضور نے راستہ دکھلا دیا۔ تو اس طرح ضرورت مندوں کے لیے ان کے وسائل فراہم کریں، روزگار ان کو فراہم کریں، ان کو ایسے طریقے سے ان پر خرچ کریں کہ وہ مستقل اپنے معاش کو حل کرنے والے بن جائیں۔ لیکن یہاں کیونکہ معاشرے سے غربت کو مٹانا مقصد ہی نہیں ہے، بس ایک طرف تو وہ اللہ میاں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف اپنی عیاشیاں بھی قائم رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ باقاعدہ ایک نظام کے تحت خرچ ہونی چاہیے۔ اس لیے قرآن نے یہاں تیسرا مصرف جو ذکر کیا ہے کہ جن پر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے وہ خود زکوٰۃ کا فنڈ جمع کرنے والے عاملین ہیں، والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ اکٹھا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ظاہر ہے ان کی ڈیوٹیاں اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ دن بھر کام کاج کرتے ہیں، جو کلرک ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر بھی وہ زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جائے گا۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور چوتھا مصرف قرآن نے ذکر کیا کہ جن کے دلوں کو پرچانا مقصود ہو، جن کے دلوں کی تعریف مقصود ہے، کہ ان کو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ابھی دل اچھی طرح اسلام سے بھرے نہیں ہیں، ان کے دلوں میں اسلام رچا بسا نہیں ہے، ان کو مزید اسلام سے مانوس کرنے کے لیے باوجود اس کے کہ وہ صاحب حیثیت ہے تو ان کو کچھ زیادہ تم زکوٰۃ کی اسی فنڈ میں سے دے دو تو کوئی حرج کی بات نہیں، ان کو بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں دیا اور حضرت ابوبکر نے بھی ابتدا میں دیا، لیکن بعد میں جب اسلام مضبوط ہو گیا اور ایسے لوگوں کی تعریف کوئی ضروری نہیں رہی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اب اس حکم پر عمل کرنا ضروری نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ حضرت ابوبکر کے بعد عیینہ ابن حصن، وہ اپنے علاقے کا سردار تھا، صاحب حیثیت تھا، وہ حضرت ابوبکر کے پاس آیا کہ میرے علاقے میں ایک قطع زمین کا ایسا ہے، یہ ایک زمین کا علاقہ ایسا ہے جو بے آباد پڑا ہوا ہے، آپ وہ مجھے دے دیں، میں اس کو آباد کر دوں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر وہاں موجود نہیں تھے، صحابہ سے مشورہ کر کے اسے اجازت نامہ لکھ کر دے دیا کہ ٹھیک ہے تم اس کے مالک ہو، لیکن کہا کہ اس کے اوپر آخری دستخط حضرت عمر کے ہوں گے، اگر حضرت عمر اجازت دیں گے تو پھر یہ تمہیں ملے گا، وگرنہ نہیں۔ وہ آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس،
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ اس پر دستخط کر دیں. کہا کہ مجھے پڑھاؤ ہے کیا. تو وہ دیکھا کہ وہ ایک قیمتی کتاب زمین کا ٹکڑا تھا جس کو وہ لینا چاہتا تھا. فرمایا واللہ یہ تمہیں نہیں ملے گا، اس میں صرف تمہارا ہی حق نہیں ہے، وہاں کے باقی عوام کا بھی حق ہے. کیا باقی لوگوں کا حق بھی میں تمہیں دے دوں؟ کہا حضرت بکر نے خود دیا ہے، صرف تمہارے سین چاہیے. کہا کہ میرے سین چاہیے نا، تو میں سین نہیں کروں گا. وہ کہنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خود دیا ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ حضور نے اس وقت تمہیں اس لیے دیا کہ ابھی اسلام اس طرح مضبوط نہیں ہوا تھا، تم لوگوں کو اسلام کے قریب کرنا مقصد تھا تاکہ تم اسلام کے لیے رکاوٹیں پیدا نہ کرو. اب اسلام مضبوط ہو چکا ہے، اسلام کو اب تم جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر اسلام بخوشی دل سے قبول کرنا ہے، اس کے لیے قربانی دینی ہے تو کرو، نہیں کرنے تو اسلام تمہارا محتاج نہیں ہے. وہ گیا، وہ کاغذ حضرت عمر نے پھاڑ دیا اور وہاں سے حضرت بکر کی خدمت میں گیا کہ آپ خلیفہ ہیں یا عمر خلیفہ ہے. انہوں نے کہا کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ تم نے کہا کہ عمر سے دستخط کروا لو، تو اس نے تو وہ میرا وہ اجازت نامہ ہی پھاڑ دیا ہے اور اس نے وہ دستخط کرنے سے انکار کر دیا. اتنی دیر میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے مجلس میں. کہا ہے امیر المومنین، کیا ایک وہ زمین جس میں باقی لوگوں کا بھی حق ہے ایک آدمی کے حوالے آپ کر دیں گے؟ باقی لوگوں کے حق کو اب کیا کریں گے؟ حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے اور کہا ہے عمر میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ اس خلافت کی ذمہ داری کو نبھانے کا میں اہل نہیں ہوں، آپ اس ذمہ داری کو نبھائیں. کہا نہیں، آپ ہی اہل ہیں اور ہم میں سب سے زیادہ آپ مقدم ہیں، لیکن اس معاملے میں جو عوام کا حق ہے وہ عوام کو ملنا چاہیے، جو کسی خاص کا حق ہے جتنا بنتا ہے اس کو دیا جائے. تو یہ والمؤلفۃ قلوبہم، یہ گویا کہ جن کی تعریف کی خاطر شروع میں انہیں کچھ مال دیا جاتا تھا، صحابہ کرام نے بعد میں اس آیت کے بارے میں سمجھ لیا کہ یہ وقتی حکم تھا، مستقل تا قیامت حکم نہیں ہے. اب بھی کسی دور میں مسلمانوں کو ایسی ضرورت پیش آئے کہ کسی علاقے میں کوئی غیر مسلم مسلمان ہوں یا اسلام کو سیکھنے کے قریب ہوں یا سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کے اوپر وقتی طور پر خرچ زکوٰۃ کی مد میں سے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن مستقل یہ مصرف نہیں ہے. اور اسی طرح پانچواں فرمایا وفی الرقاب، غلاموں کو آزاد کرانے میں. یہ مکاتب جن کو کہا جاتا ہے، یعنی اسلام اولاً تو تجارت، غلاموں کی تجارت کو ہی بند کرتا ہے کہ اسلام غلامی کے نظام کے حق میں نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو غلام بنایا جائے، بلکہ غلامی کے نظام کو ختم کرتا ہے. پہلے سے جو لوگ غلام ہیں ان کو آزاد کرانے کا بھی حکم دیتا ہے، یہاں تک کہ زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کر کے بھی ان کو کیا کیا جائے؟ آزادی دلائی جائے. وفی الرقاب، ان کو کیا کرنا کیا جائے؟ گردنیں ان کی آزاد کی جائیں. یا اسی طرح مسلمان اگر کسی طرح کی کافروں کی غلامی میں چلے جائیں تو آزادی کی تحریک چلانے کے لیے، آزادی حاصل کرنے کے لیے پیسہ زکوٰۃ کی مد میں سے بھی خرچ کیا جا سکتا ہے. والغارمین، اور اسی طرح مقروض جو کسی تاوان میں آ گیا، کسی قرضے کے دباؤ میں آ گیا، کوئی اس نے ایسا معاملہ کیا کہ اس میں نقصان ہو گیا اور وہ قرضے میں دب گیا، مقروض ہو گیا، اب وہ تاوان ادا کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو اب اس کی بھی اس زکوٰۃ کے فنڈ میں سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے، اس کو پیسہ دیا جا سکتا ہے. وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگ، اللہ کے راستے میں مجاہدین ہیں، جہاد کرنے والے دین کے غلبے کے لیے، یا اسی طرح دین اسلام کی تعلیم اور اشاعت کے لیے تعلیم حاصل کرنے والے، پڑھنے پڑھانے والے تمام فقہاء نے ان کو بھی اسی میں شامل کیا ہے. فی سبیل اللہ ہی کے اندر آتے ہیں وہ مدارس، وہ لوگ جو دین کے غلبے کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، یا اور کوئی دین کا کام کر رہے ہیں، تو ان کے اوپر بھی اس زکوٰۃ کے پیسے کو خرچ کیا جا سکتا ہے. وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اور اسی طرح مسافر آدمی، آج تو وہ مسائل نہیں رہے کہ آج تو سفر کے دوران بھی پیسے منگوائے جا سکتے ہیں، ہر جگہ اس کی سہولت میسر ہے، لیکن پہلے دور میں جب کوئی سفر پر آدمی جاتا تھا تو بسا اوقات
گھر میں تو وہ صاحب حیثیت ہے، لیکن سفر کے دوران اس کو ضرورت پیش آ گئی، پیسے ختم ہو گئے یا کوئی اور پریشانی آ گئی، تو اب اس کے اوپر مسافر کے اوپر بھی زکوٰۃ کی مد میں سے پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے تم پر اے مسلمانوں کہ زکوٰۃ اس طریقے سے خرچ کرو۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور اپنے تمام احکامات میں حکمت رکھنے والا ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن مجید نے یہاں منافقوں کے اس نفاق جو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام اور طعن و تشنیع کی تھی، اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ زکوٰۃ کے مستحق یہ لوگ ہیں، ان پر زکوٰۃ، خیرات، صدقات اور غنائم خرچ ہونے چاہیے ہیں۔ اس کے علاوہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں اور وہ اس بات میں طمع و لالچ رکھیں کہ ہمیں بھی زکوٰۃ کی مد میں سے کچھ ملے گا یا جو غنیمت آئی ہے ہم بھی اس میں سے لیں، تو یاد رکھو صاحب حیثیت کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس حوالے سے بڑی تفصیلات درکار ہیں جو کہ کتابوں میں موجود ہیں یا کسی دوسرے وقت ان کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ ان آیات کے سمجھنے میں یہ بات کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مقدس پر عمل کی توفیق دے۔